بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سلسلہ تصوف کے سلسلے کا دوسرا لیکچر کہ جس کے اندر ہم ان برگزیدہ شخصیات کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے اپنے قلب کو اللہ کی جانب متوجہ کیے رکھا، اور احسان والی حدیث کے مانند وہ اسی حدیث کا پیکر بن گئے کہ اللہ کی عبادت اس انداز سے کی کہ جس طرح گویا اللہ ان کے سامنے ہو، یا یہ کہ اللہ کا جو احتضار ہے مالک کائنات کا وہ ان کے قلوب میں برچ بس گیا۔ یہی وہ شخصیات تھی جن کا تذکرہ کرنا بھی آج باعث رحمت ہے، اور جن کے تذکرے سے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے ہاں ایسے بھی برگزیدہ لوگ موجود رہے ہیں کہ جنہوں نے رب تعالیٰ کو اس انداز سے راضی کیا کہ نفس مطمئنہ کی ایک اعلیٰ مثال بن گئے، اپنی تمام خواہشات پر، اپنی تمام امیدوں پر، تمام تمناؤں کا خون کر کے اللہ کی رضا کو فوقیت دی۔ انہی میں سے ایک بڑی شخصیت حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ان کا نام یوں تو بہت ہی شہرت یافتہ ہے، بہت ہی مختلف واقعات ہیں ان کی تاریخ کے اور ان کی عملی زندگی کے کہ جنہوں نے انسانی عقول کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایسی قربانیاں اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مہربانیاں ہیں وہ کتب تاریخ اور کتب متصوفین کے ہاں وہ ملتی ہیں۔ وہ تذکرہ جو ہے باعث رحمت بھی ہے اور قلوب کو مطمئن کرنے کا باعث بھی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام تیفور تھا، اور آپ کے والد کا نام عیسیٰ تھا۔ آباء و اجداد آپ کے بسطام جو کہ ایران کا ایک صوبہ تھا، سمنان، اس کا ایک شہر ہے بسطام جہاں سے آپ کا تعلق تھا اور وہیں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے چونکہ ایران کا جو سرکاری مذہب تھا وہ آتش پرستی تھا، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، لیکن آپ کے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد گویا کہ یہ ایک نو مسلم خاندان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو 3 بیٹوں سے نوازا۔ ایک بیٹے کا نام عیسیٰ رکھا، ایک کا نام آدم اور ایک کا نام علی رکھا۔ پھر عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے دیے ان میں پہلا بیٹا تھا تیفور، یہی حضرت بایزید بسطامی کا اصل نام ہے۔ آپ کے جو بچپن کے حالات ہیں وہ وصال اردو کے ہی ایک لیکچر کے اندر جو ماں کی تربیت کے حوالے سے تھا وہ ہم وہاں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کیسے کی۔ چونکہ یہ سلسلہ تصوف کے اعتبار سے ہے، یہاں وہ بات خاص ذکر کی جائے گی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ مقام یا مرتبہ دیا۔ آپ کی جو تعلیم و تعلم میں مختلف اقوال ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ 128 ہجری آپ کی پیدائش ہے اور 261 ہجری میں آپ کی وفات ہے، تو یہ دور جو تھا یہ قرون اولیٰ کے قریب کا دور تھا۔ اور دیگر اساتذہ جن میں ہم آگے ذکر کریں گے آپ کے اساتذہ کا، ان میں ایک بڑا نام ملتا ہے امام جعفر صادق کا کہ آپ نے ان سے بھی زانو تلمذ طے کیا، لیکن یہ اختلافی بات ہے۔ راج قول یہ ہے، جو محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا ان سے پڑھنا اور شاگردی کا جو رشتہ ہے وہ ثابت ہے اور آپ نے ان سے زانو تلمذ طے کیا تھا۔ اس ضمن میں جو ابو یزید بسطامی کا ادب کا جو واقعہ ہے وہ پیش کیا جاتا ہے حوالے کے طور پر کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ شاگردی کے طور پر علم حاصل کرتے تھے اور ایک مدت تک آپ وہاں پہ رہے۔ ایک دن اچانک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ جاؤ فلاں طاق سے وہ چیز نکال کر لے آؤ۔
وہ اسی کمرے کے اندر جہاں پر آپ کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ نے سر اٹھایا اور پوچھا کہ استاد محترم وہ طاق کہاں پر ہے؟ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اتنی مدت سے تم میرے ہاں تعلیم حاصل کر رہے ہو، تمہیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ طاق کہاں ہے؟ فرمایا کہ میں آپ کے قدموں اور آپ کا یہ جو نچلا حصہ ہے اس سے میری نگاہ اوپر جاتی ہی نہیں کہ میں استاد کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ یہ غایت ادب تھا، اور یہ ادب کا وہ درجہ تھا شاید جو اللہ کو بہت پسند آ گیا۔ یہ ابتدائی تعلیم تھی بالکل اپنے محلے کے اندر۔ اس کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر مکتب پہنچی، جس کا تفصیلی واقعہ میں نے ماں کی تربیت والے کلپ کے اندر وہاں پر موجود ہے۔ مکتب میں پہنچی، ابتدائی تعلیم دیتے ہوئے اچانک ایک دن استاد محترم بچوں کو ایک درس دینے لگے، جس میں ضمناً یہ آیت آئی انشکر لی ولوالدیک، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ بچہ معصوم ابو یزید بسطامی، اور عقل کا وہ محور بھی نہیں، وہ پیک اور وہ عروج بھی نہیں کہ تول سکیں کیا شکر کا مرتبہ ہے اور والدین کا شکر کیا ہے اور اللہ کا شکر کیا ہے۔ یعنی اس معصوم بچے کے ذہن میں یہ تصور میں بھی نہیں آ سکتی کہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ شکر کسے کہتے ہیں اور شکر کی تعریف کیا ہے۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے چنا اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب دینا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ خاصیات بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ معصوم بچہ اپنا بستہ رکھ کے، اپنی کتابیں رکھ کے، استاد سے اجازت طلب کر کے دوڑتا ہوا گھر پہنچتا ہے اور ماں کو جا کے کہتا ہے اماں جان میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت لے کے آیا ہوں، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا تعلیم چھوڑ کر کیوں آگے؟ تو ابو یزید بسطامی فرمانے لگے کہ ایک اشکال ہے، اعتراض ہے۔ استاد محترم نے یہ آیت پڑھائی انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اماں جان بالکل سیدھی سی بات ہے، میں 2 گھروں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یا تو مجھے اللہ کے لیے وقف کر دو یا مجھے مدرسے سے اٹھا کے اپنے گھر میں رکھو تاکہ میں تمہارا ہی شکر ادا کروں۔ ماں کی بھی شان بڑی عجیب تھی، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کفر سے کنورٹڈ ہو کر اسلام میں آئے تھے، اور جو نو مسلم اسلام کی طرف آئے اس کے اسلام میں آنے کی ایک عجیب ہی شان ہوتی ہے۔ وہ بسا اوقات مسلمانوں جو عملی طور پر پہلے سے مسلمان ہیں لیکن بے عملی کا شکار ہیں، ان سے بہت پختگی سے اسلام کے اصولوں پر کاربند ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو لفظ مسلم ہے اس کی جو لغوی جو ڈکشنری کے اعتبار سے تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی نکیل کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ یعنی ہماری نکیل جو ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ہماری اپنی خواہشات نہیں بلکہ اللہ کے ہاں وہ رسی مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں پر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ اصل مسلمان کی تعریف ہے اور اصل ڈیفینیشن ہے۔ تو ماں نے فوراً کہا بیٹا میرے شکر کو چھوڑو، تم اللہ کے شکر کے لیے وقف ہو، چلے جاؤ، آج کے بعد مجھے اس وقت چہرہ دکھانا جب اللہ والے بن جاؤ۔ اب یہاں سے چل پڑے، اور پھر شام کے بیابان تھے اور بغداد کی گلیاں تھیں، کبھی جنگل تھے کبھی صحرا تھے، اور یہ امام ابو یزید بسطامی تھے، علم کے سفر میں نکلے۔ 113 اساتذہ کا تذکرہ ملتا ہے جن سے آپ نے علم حاصل کیا، جن میں مشہور استاد اور علوم کے ماہر تھے ابو علی تھے، جن کے بارے میں آپ تذکرہ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ مجھے فنا فی توحید اگر بنایا ہے تو وہ ابو علی نے بنایا ہے۔ اسی طرح شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ملتا ہے، وہ بھی آپ کے استاد تھے، اور دیگر معتمد اس دور کے بڑے بڑے اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ ایک کردی استاد کا تذکرہ بھی آپ نے کیا کہ جن سے آپ نے دیگر علوم اور قرب اور محبت اللہ کے جو اسرار رموز تھے وہ سیکھے۔ حضرت ابو یزید بسطامی اسی سفر میں چلتے رہے، اور مورخین کی رائے یہ ہے قریباً یہ سفر 30 سال پر مشتمل تھا۔ یعنی 30 سال کے لیے وہ جو ماں ہے اس نے اپنے بچے کو رخصت کیا اور اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے لیے وقف کیا۔ یہ کوئی 1 دن 2 دن 10 دن کی مدت نہیں تھی بلکہ 30 سال پر محیط عرصہ تھا۔ آج کی ماؤں کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس وقت کی جو مائیں تھیں جن کے ہاں اسلام ہی سب کچھ تھا، وہ سب سے پہلے بچے کی دینی فکر کو ترجیح دیا کرتی تھی۔ جس طرح ابو یزید بسطامی کی اماں جان نے خود مکتب میں لے کر اور لوگوں سے پوچھ کر کہ میں اس بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہوں، اسے اللہ کا ولی بنانا چاہتی ہوں، کہاں لے کر جاؤں؟ اور لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ فلاں، یوں چلتے چلتے یہ سارے کا سارا مقام طے ہوا۔ گویا ابو یزید بسطامی خود اس مقام پر پہنچتے نہ پہنچتے لیکن اس ماں نے ضرور امداد کر کے پہنچایا ہے۔ تو گھر کی دہلیز چونکہ پہلی درسگاہ ہے،
وہ مائیں بہنیں جن تک یہ بات پہنچتی ہے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا جو انقلاب لائے گا، اور کوئی محمد بن قاسم اٹھ کے آئے گا وہ ہماری تقدیر بدلے گا، کوئی ابو یزید بسطامی پیدا ہوگا وہ تصوف کو نئے سرے سے مدون کرے گا اور تصوف کی رنگینیاں اس امت میں بکھیرے گا۔ یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ درسگاہ جو اس طرح کے پھولوں کو کھلایا کرتی تھی وہ اجاڑ بن گئی بہت سارے اور اعمال کی وجہ سے۔ ضرور لمحہ فکریہ ہے، اس کو ضرور سوچئے گا اور کوشش کیجئے گا ان ماؤں کے نقش قدم پر جو ابو یزید جیسے بچوں کو جنم دیتی ہیں اور 30 سال تک چہرہ نہیں دیکھتی، یہ کہتے ہوئے اس وقت لوٹنا جب اللہ کے ولی بن کر آئے۔ اور درمیان کے کئی واقعات ہیں جو ماں کی ممتا کو تڑپاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے وقف کیا تو پھر صحیح انداز سے وقف کیا۔ یہ 30 سال کی آپ کی عمر جو تعلیم و تعلم پر مرتب تھی، آپ نکلے اور مختلف اساتذہ سے علم و فنون کی جو منزلیں تھیں وہ طے کرنے کے بعد 30 سال کے بعد آپ کی گھر واپسی ہوئی اور آپ نے آ کر دستک دینا چاہی تو دیکھا کہ والدہ جو ہیں وہ ضعیف ہو چکی ہیں، کمزور ہیں اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وضو کر رہی ہیں۔ آپ اندر داخل ہوئے اس انداز سے کہ جیسے آپ داخل ہوئے تو والدہ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں نے اپنا مسافر ابو یزید تیرے حوالے کیا تھا، میرے مسافر کا خیال رکھنا اور اس کے بزرگوں کو اس سے خوش رکھنا، میرے مسافر کا خیال رکھنا اور اس کے بزرگوں کو اس سے خوش رکھنا۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اس ماں کے وضو کے بعد یہ دعا تھی، شاید اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگی والی صف میں اس مرتبے پر لا کر ابو یزید کو کھڑا کیا کہ جس کے بارے میں خود جنید بغدادی کے الفاظ سند رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ابو یزید بسطامی اولیاء کی صف میں وہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں جو جبریل تمام کے تمام فرشتوں کی صف میں مقام رکھتے ہیں، یعنی جو مرتبہ جبریل علیہ السلام کو حاصل ہے وہی فرشتوں میں حاصل ہے، وہی مقام و مرتبہ ابو یزید بسطامی کو اولیاء کی صف میں حاصل ہے۔ اور دوسرا قول بھی حضرت جنید فرت محبت میں یہ کہتے ہیں رفعت ابو یزید بسطامی بیان کرتے ہوئے کہ یہ وہ شخص ہے سالکین کی پرواز کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ابو یزید کی پرواز کی ابتدا ہوتی ہے۔ چونکہ تصوف کی اصطلاحات ہم ایک لیکچر میں پوری ڈیفائن کریں گے کہ غلبہ حال، سکر، وجد، یہ ساری چیزیں کیا ہیں اور ان کی قیود کیا ہیں۔ کیا یہ ناچنا کودنا بھی تصوف میں ثابت ہے یا اس کی کوئی حدود قیود ہیں اور اس کی عملی شکل کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری ہم لیکچر میں بحث کریں گے، اس لیے اس کو یہاں پر چھوڑتے ہیں۔ صرف یہ جملہ نوٹ کیجئے کہ سالکین کی پرواز کی جہاں پر انتہا ہے وہاں سے ابو یزید کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی تصوف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ نے ماں کے قدموں کے قریب آ کر کہا کہ اماں جان میں تمہارا مسافر ہوں اور آج مدتوں بعد لوٹ کر آ گیا ہوں۔ ماں نے اٹھ کر گلے لگایا اور بوسہ دیا اور بٹھایا اور کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہے۔ یہاں رہنے کے دوران دو بڑے عجیب واقعات پیش آئے کہ جن سے میں آگے اس کی تفصیل میں جب وہ فن کمال کا ذکر کروں گا تو وہاں پر بات سامنے آئے گی۔ گرمیوں کا موسم تھا، ماں نے ایک دن کہا ابو یزید یہ جو دروازے کے 2 طاق ہیں، وہ پرانا زمانہ تھا، 2 طاق والے دروازے تھے، ایک طرف سے بھی کنڈی کھلتی تھی، کھولے بغیر کھینچے بغیر وہ کھلتے نہیں تھے۔ کہا کہ با یزید تھوڑی سی ہوا آ جائے تو دروازے کا ایک طاق کھول دو۔ آپ اٹھے، اسی اثناء میں آپ کی والدہ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے ایک دروازے کا طاق کھولا، پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں والدہ نے اس طرف والے کا کہا تھا یا اس طرف والے کا، شاید اس طرف سے ہوا زیادہ آ رہی ہو، میری والدہ سکون کی نیند سو جائیں، یا شاید اس طرف والے۔ پوری رات وہ طاق کھولتے کھولتے گزر گئی اور ماں نے اٹھ کر پوچھا تو کہا اماں جان یہ معاملہ تھا، آپ نے متعین تو نہیں کیا، میں خود ہی کھولتا رہا کہ پتہ نہیں آپ کی مراد کیا ہوگی۔ ماں کے وہ بوڑھے ضعیف ہاتھ اٹھے اور پھر اللہ سے رفعت و منقبت کی دعائیں کی۔ ایک تو یہ واقعہ بڑا اہم تھا۔ دوسرا واقعہ جو بہت سارے احباب نے پڑھا بھی سنا بھی ہوگا، مشہور واقعہ، کہ ایک دن رات کے کسی پہر آپ سونے کی تیاری کر رہے تھے اور آپ کی والدہ نے آپ سے پانی طلب کیا۔ آپ گھڑے کے قریب پہنچے، وہ مشکیزہ اٹھا کے دیکھا وہ بالکل خالی تھا اور والدہ کی اس پیاس کا جذبہ جو تھا وہ آپ کے دل میں جاگزیں ہو گیا۔ آپ وہ گھڑا لے کر نکلے مشکیزہ، اس میں پانی لے کے آئے، آپ کے لانے تک والدہ سو گئی اور آپ اس پیالے کو لے کر پوری رات کھڑے رہے۔ تہجد کے بعد کسی پہر والدہ کی آنکھ کھلی تو اس وقت پوچھا تو کہا ابو یزید آپ سو جاتے؟ کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کسی وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے گی، اور کھلنے کے بعد
آپ پھر پانی طلب کریں گی، اور اگر ابو یزید سویا ہوا تو وہ آپ کی خدمت کیسے کرے گا؟ لہٰذا پوری رات کھڑے رہے۔ اس وقت ماں نے ہاتھ اٹھائے اور بہت ساری ڈھیروں دعاؤں سے نوازا، اور مورخین کا اتفاق ہے یہی وہ دعائیں تھیں جو ابو یزید بسطامی کی قبولیت کی نشانی تھی۔ یعنی اس وقت کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو تھے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ فن کمال میں کیسے پہنچے؟ وہ کون سا مقام تھا؟ وہ کیا چیز تھی جس چیز نے آپ کو یہ رتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا؟ دو چیزیں آپ کی زندگی میں ہمیں بہت اہم ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ فنا فی توحید تھے، توحیدی اعتبار سے آپ کی جو سوچ تھی وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس طرح وابستگی تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور دوسری چیز آپ کا ادب تھا، چاہے وہ ماں کی خدمت کے حوالے سے ہو، چاہے استاد کی خدمت کے حوالے سے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو۔ یہاں تک کہ یہ بھی آپ کی تاریخ میں ملتا ہے زندگی کے حوالے سے کہ جب آپ مسجد کے قریب جاتے اور مسجد کے اندر داخل ہونے سے قبل اپنے قدموں کو روک لیتے اور زارو قطار روتے، لوگ قطار اندر قطار داخل ہو رہے ہیں اور ابو یزید بسطامی رو رہے ہیں، تو پوچھنے والے پوچھتے کہ آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ کہا کہ تم لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ کس ذات کا گھر ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے اندر جایا کس طرح جاتا ہے۔ مجھے کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ذات کا گھر ہے، اور میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو سوائے آنسوؤں کے اور کوئی تحفہ اس ذات کو پیش نہیں کر پاتا۔ یہ غایت درجے کا ادب ہے جس ادب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ دوسرا جو مسئلہ تھا وہ ماں کی خدمت تھی۔ اسی طرح فنا فی توحید کے اعتبار سے آپ کا وہ مشہور واقعہ بھی جہاں آپ ایک یہودیوں کی ایک مجلس میں چلے گئے اور وہاں پر توحید کا اعلیٰ درجہ ثابت کیا، اور اس کے بہت سارے ڈھیروں سوالات کے جواب دیتے ہوئے آخر میں صرف اسلام ہی کی بنیاد پر کہ جنت کی جو کنجی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، فنا فی توحید ہونے کا بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں وہ غایت درجے کی تھی جن پر آپ کا عمل تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پسندیدہ چیزوں میں یہ چیزیں شمار تھی۔ شاید یہ دو چیزیں جو تھی وہ مورخین کے ہاں بھی اور عملی طور پر جو نظر آتی ہیں آپ کو اعلیٰ درجہ دینے میں، جس کے بارے میں جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اولیاء کے ہاں حضرت بایزید بسطامی کا مقام و مرتبہ وہ ہے جو جبریل کا دیگر فرشتوں کے اندر ہے۔ شاید یہ دو خاصیات تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی انداز سے ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فنا فی توحید اگرچہ نہیں ہے لیکن کسی درجے میں ہمیں ان کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق اور اسی درجے کا غایت ادب عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ مقام رفعت عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانا، بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانا۔